اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی عبداللہ بن حسین الطفل الرضیع المرمی السریع المشفق من المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ ورملا بن کاہل الاسدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اذان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی یہ آخری تقریر جو آپ کے نظر سماعت ہے، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مومنین کو علم رہے کہ وشاکھاپٹنم میں ہونے والی تمام مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں۔ یہ مجلس وہ مجلس ہو رہی ہے جو حسینیہ میں آخری میں شام میں وقت ہوتی تھی اور تمام مومنین وشاکھاپٹنم شرکت کرتے تھے۔ 3 مجلس ہوتی تھی اور آج تینوں مجلسیں ہوئیں۔ مولا آپ کی آمد کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اذان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم روز محشر یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بات ابھی اس سے پہلے مجلس میں یہاں ختم ہوئی تھی کہ ہم نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے وہ عالم علم لدنی ہے، جنہیں ہم نے وسیلہ، ہم نے مطلب اللہ کے بنائے ہوئے کو جنہیں ہم نے مانا ہے، وہ در حقیقت امام مبین بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، کل علم اپنے پاس رکھتے ہیں اور علم اتنا ہے اپنے پاس۔ اہل بیت علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث مشہور زمانہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ حدیث رسول کے وقت پورے دنیا میں مشہور ہوئی کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی، تو چند افراد عیسائی، جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جناب موسیٰ کے ماننے والے، جناب داؤد کے ماننے والے، یعنی یہودی، مسیح، عیسائی، سب کے سب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آخر کون سا نبی، اگر نبی یہ کہتا کہ بھائی میں سب سے افضل ہوں، میرا علم سب سے افضل ہے تو بات سمجھ میں آتی، مگر یہ کہنا کہ ہمارے امت کے علماء انبیاء سے افضل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کچھ افراد اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ 3 لوگ اکٹھے ہوئے اور تینوں کون کون؟ ایک جناب داؤد کو ماننے والا، ایک جناب موسیٰ کو ماننے والا، ایک جناب عیسیٰ کو ماننے والا، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد مدینے آ گئے اور مدینے آنے کے بعد کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے آپ کے رسول نے، آپ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے علماء بن اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، ذرا ہم ملے تو صحیح رسول سے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ میرے رسول تو انتقال فرما چکے ہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو جب دنیا سے رخصتی کی خبر سنی تک اب پھر کوئی نہ کوئی تو وارث ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ان کی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ تو فرمایا ہاں ایک مسند پہ بیٹھے ہیں، تو بھیجا گیا خلیفہ کے پاس، یہی خلیفہ اول بیٹھے تھے تخت پہ، یہ پہنچے، روایت یہ ہے کہ یا تو خلیفہ اول یا خلیفہ دوم تخت نشین تھے، تخت یہ پہنچے دربار میں، انہوں نے کہا بھائی آپ کے نبی نے کہا ہے کہ ہماری امت کے علماء، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ خلیفہ نے جوش میں کہا بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اچھا بالکل صحیح ہے تو ٹھیک ہے، جو اگر آپ نبی سے افضل ہیں تو پھر یا تو کم سے کم نبی جیسے ہوں یا علم نبی سے زیادہ ہونا چاہیے، کہ اگر آپ علماء جو ہے وہ ہمارے انبیاء سے افضل ہے تو یا تو اکول ہو، نبی کے برابر علم ہو، یا نبی سے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ ہم چند سوال لے کے آئے، کا سوال کیا ہے کہ ہمارے نبی جناب داؤد لوہے کو موم کر دیا کرتے تھے، آپ موم کر کے دکھائیے۔ اب ایک مرتبہ اسے غصہ آیا کہ یہ کیسی بات ہوئی،
تم ہمارے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو، تب باتیں بنانا شروع کر دی. دوسرا بولا کہ دوسرا سوال کیا جائے، ایسے بٹھا دیا، ڈانٹ کے بٹھا دیا گیا. دوسرا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا بھائی ہمارے نبی جناب موسیٰ عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، آپ یہ کمال کر کے دکھائیے. غصہ پھر ڈبل و دگنا ہو گیا. اچھا کمال دیکھیے، آپ لوجک صحیح لے کے آئے تھے وہ لوگ. انہوں نے کہا بھائی اگر افضل ہے تو علم میں افضل ہونا چاہیے، اور یہی لوجک ہمارا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تخت کو اسے بٹھا دیا، علی کے مقابلے میں فلاں کو لے کے آ رہے ہیں، علی کے مقابلے میں فلاں. ارے جسے علی کے مقابلے میں لا رہے ہو لے کر آؤ، مگر جسے علی کے مقابلے میں لا رہے ہو کسی اعتبار سے تو علی کے برابری کرے. علی کے علم کے برابر لے آؤ، علی کے شجاعت کے برابر لے آؤ، علی کے حسب کے برابر لے آؤ، علی کے نسب کے برابر لے آؤ، علی کے کنبے کے برابر لے آؤ، علی کے خاندان کے برابر لے آؤ، علی کے نام کے برابر لے آؤ، علی کے کام کے برابر لے آؤ. ارے جو علی کے مقابلے میں آنے کے لیے کچھ تو ہو. اب یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک طرف جہالتوں کا سمندر، ایک طرف علم کا بہتا ہوا دریا، ایک طرف بالکل گھنگور گھٹا. ایک جملہ ہے بڑا پیارا، دنیا علی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے عزیزوں، سے محفوظ کر لیجئے گا، بھولیے گا نہیں. کہتے ہیں علی کا مقابلہ. ارے اندھیرے جنگلوں میں پیدا ہونے والے مولود کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہاں کوئی علی کا مقابلہ کرو. وہ بھی لوجک بالکل صحیح لے کے آئے تھے. سب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہے تو آپ افضل دکھائیے، یا کم سے کم اکول ہونے چاہیے. ڈانٹ کے بٹھا دیا. جناب عیسیٰ کا ماننے والا اٹھا کہ بھائی ہمارے نبی کا کمال یہ تھا کہ کتے کو ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہو جاتا، آپ کر کے دکھائیے. آخر میں بادشاہ کو، خلیفہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا ہمارے مذہب کو بدنام کرنے والے، اسلام کو بدنام. ایک دن کا ٹائم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ تینوں دربار سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے، نقل کفر نباتا ہے یاز اللہ یاز اللہ، کہ بھائی نبی جو تھے وہ جھوٹے تھے، اور نبی کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، تو جاہل وہ ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علماء انبیاء سے افضل ہے. جناب سلمان دیکھیے، انبیاء اہل بیت علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی دربار میں اسی لیے رہا ہے کہ وہ ایسی مشکلوں کے وقت مشکل کشا کے پاس لے آئے. جیسے ہی یہ کہتے ہوئے نکلے، جناب سلمان نے سنا. جناب سلمان نے کہا سنو، یہاں سے اولیاء آؤ تم اصل عالم کے پاس لے کے چلو. کہو کون؟ کہو تم اصل وارث کے پاس لے کے چلو. اب پہنچے علی کے دروازے پہ. پورے مجمع کی توجہ اگر بات پوچھے تو بتائیے گا. علی کے دروازے پہ جیسے ہی علی کے دروازے پر پہنچے، ابھی دق الباب ہی کیا تھا، ابھی دق الباب بھی نہیں کیا تھا، ابھی ڈور نوک بھی نہیں کیا تھا، اندر سے علی کی آواز آئی، سلمان تینوں مہمانوں کو لے کے آئے ہو، آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ تینوں لوگ چوک گئے کہ یار ابھی تو ہم نے انٹری بھی نہیں کی، ابھی ہم نے نوک بھی نہیں کیا، اندر پتہ ہے کہ مرتبہ دروازہ کھلا. تو علی کے گھر میں چھوٹا سا درخت تھا، وہاں علی بیلچا لیے ہوئے درخت پہ کام کر رہے تھے. تو تینوں آگے بڑھنے کے بعد کا بتاؤ تو ہاں بڑا پیارا جملہ ہے. جیسے تینوں اندر آئے ایک مرتبہ میرے مولا نے جملہ کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے؟ جیسے ہی فطرہ کا وہ چوک گئے کہ یار یہ بتا تھا نہیں، اس نے پھر یہ بھی جانتا ہے، دلوں کا راز بھی جانتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کہا آپ کے نبی نے کہا ہے کہ ہمارے علماء انبیاء سے افضل ہے. بالکل صحیح کہا ہے. کہا تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے نبی، جناب داؤد والا بولا ہمارے نبی نے لوہے کو موم کیا تھا، آپ کر کے دکھائیں. علی نے اسے قریب بلایا. علی کے ہاتھ میں بیلچا تھا نا، بیلچے میں لکڑی ہوتی ہے، آگے لوہے کا ہوتا ہے. علی نے اس لوہے کو نکالا، نکالنے کے بعد کہا لے پکڑ. اس نے پکڑا، کہا کھینچتا ہوا چلے جا. اللہ اکبر، دیکھیں معجزہ دیکھیں آپ، کھینچتا ہوا چلے جا. اس نے بیلچے کو پکڑا، کھینچتا ہوا چلا گیا، وہ موم ہوتا چلا گیا، دور تک پہنچ گیا. اور ایک مرتبہ جب دور تک پہنچا، علی نے کہا چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا، وہ بیلچا واپس اپنی اصلی شبیہ پہ آ گیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تیرے نبی نے فقط لوہے کو موم کیا تھا، میں وہ ہوں کہ جس نے لوہے کو موم بھی کیا اور پھر اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹا دیا، پھر اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹا دیا. تو وہ کہتا ہے میں مان گیا، میں ایمان لیا، پیچھے ہٹا. اب جناب موسیٰ والا آگے بڑھا. جیسے جناب موسیٰ والا آگے بڑھا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے نبی اسے کو پھینکتے تھے تو سجدہ بن جاتا تھا. وہ بیلچے کی جو لکڑی تھی، ایک مرتبہ میرے امام نے اس زمین پر پھینکا، وہ ایک بڑا لہراتا ہوا اژدہا بن گیا. جیسے اژدہا بنا وہ ڈر کے پیچھے ہٹا. شاید میرے مولا نے چکا، واہ تو بھی ڈر گیا، تیرا نبی بھی ڈر گیا. اللہ اکبر، تو بھی ڈر گیا، جناب موسیٰ بھی ڈر گئے تھے. اب ایک مرتبہ آخری آدمی بچا. پورے مجمع کی توجہ نگرانی، بات جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ جلدی ختم کرنی ہے. آخری بات، اب تیسرا والا اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی
یقین تو ہو گیا ہے مگر اطمینان قلب کے لیے میرے نبی ہوتے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ مرتبہ جیسے ہی کہا اچھا جناب سلمان سے کہا باہر لے کے چلو میں آتا ہوں، ابا پہنی کھپا پہنی امامہ پہنا، تیار ہوئے، تیار ہو کے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کے ٹہلتے ہوئے قبرستان میں پہنچے۔ قبرستان میں پہنچ کے ایک قبر کے پاس قریب ہی کھڑے ہوئے، قبر پہ کھڑے ہو کے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر مارنا تھا کہ ایک نوجوان قبر سے برآمد ہوا اور قبر سے کہتا ہوا نکلا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے پلٹ کے تینوں سے کہا تم نے انہیں پہچانا؟ کہ ہم نے نہیں پہچانا۔ کہ تمہارا نبی تم نہیں پہچان لے؟ ارے یہ یوشع ابن نون ہے، اسے پہچانو۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے جو عوام کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو انبیاء کو زندہ کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ وارث علم نبوت ہے، یہ عالم علم لدنی۔ جہاں مشکل پڑی وہاں یہ کام آئے، جہاں مشکل پڑی۔ علم کا عالم یہ ہے کہ دوران تقریر کسی نے بیچ میں کھڑے ہو کے پوچھ لیا یا علی ہے نا جبرائیل، علی نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور ایسے ہی نہیں دوڑائی کہ بس دوڑا کے واپس کر دی، نہیں، ایک نظر دوڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیز کو دیکھا۔ راستے میں سمندر پڑا تو سمندر کے قطرے میں دیکھا کہ فرشتہ ہے، کہیں قطرہ بن کے نہ چھپ گیا ہو۔ سمندر کی تہوں میں دیکھا کہ کہیں صدف بن کے نہ چھپ گیا ہو۔ پہاڑ دیکھے کہیں کنکر بن کے نہ چھپ گیا ہو۔ چمنستان دیکھے کہیں کلی بن کے نہ چھپ گیا ہو، چمنستان میں کہیں پھول بن کے نہ چھپ گیا ہو۔ بارش کے قطروں میں دیکھا کہیں قطرہ بن کے نہ چھپ گیا ہو۔ ذرات میں دیکھا، ایک نظر میں پوری کائنات کا مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کر کے کہا انتا جبرائیل، تو جبرائیل ہے، تو جبرائیل ہے۔ اسی لیے پھر کسی نے پوچھا مولا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سوچے بغیر جواب دے کچھ لمحہ تو سوچا کریں۔ میرے مولا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے پلٹ کے کہا 5۔ کہ تو نے کیسے بتا دیا؟ کہ اس لیے کہ یہ 5 انگلیاں میرے نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں۔ علی نے پلٹ کے کہا جس طریقے سے تیرے سامنے تیری 5 انگلیاں رہتی ہیں، علی کی نظروں کے سامنے کل کائنات رہتی ہے۔ یہ کائنات علی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ کائنات علی کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہے علم علی کا کمال، یہ ہے علم علی کا کمال۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، یہ علم الہی کے مالک ہیں، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ اگر علم اللہ کا ہے تو ظاہر انہی کی ذات سے ہونا ہے اور انہی کی ذات سے علم ظاہر ہوا، یہ علم ہی ہے عزیزو۔ یہ کمال علم ہے، علم دیکھنا ہے تو حدیث ہے نا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کے آغوش سے لے کے لحد تک۔ کیسے حاصل کریں؟ کوئی تو ایسا ہو جو دکھائے کہ علم حاصل کیسے، کہ یہ بھی ہمارا مذہب ہے۔ باپ نے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ دیکھو کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور بیٹے نے مرنے کے بعد موقع نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو علم کیسے دی۔ اور یہی صرف اور صرف ملت جعفریہ اور مذہب تشیع ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اذان تو بہت سو کے کانوں میں کہی جاتی ہے، مگر مرنے کے بعد قبر میں تلقین کسی کے یہاں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ کمال بھی فقط ہمارا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں آؤ تو علم حاصل کرو، دنیا سے جاؤ تو علم حاصل کرو۔ جب آتے ہیں تب بھی ولایت پڑھائی جاتی ہے، جب جاتے ہیں تب بھی ولایت پڑھائی جاتی ہے، تاکہ ولایت کے دامن سے اس طریقے سے متمسک ہو جائیں کہ ہماری قوم جہالت سے آشنا تک نہ رہے، بلکہ بچہ بچہ ہمارا عالم ہو جائے۔ یہ ہے عزیز و علم، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا علم۔ آج اسے علم کی شہادت ختم ہو ہے، بس ختم ہوئی بات۔ کوفہ یتیم ہو گیا، کوفے کے ننھے بچے یتیم، شہر کوفہ میں ماتم چھا گیا۔ آج علی دنیا سے رخصت ہو، علی کا جنازہ اٹھا، بیٹے جنازہ لے کے چلے، نجف میں جنازے کو دفنا دیا۔ لوگ بچے یتیم ہو گئے، جنازہ دفنا دیا گیا۔ جنازے کو دفنانے کے بعد جب امام حسن امام حسین واپس آ رہے تھے
تو دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب رونے کی آواز سنی تو امام سے رہا نہ گیا، اس کے قریب گئے تو دیکھا ایک نابینا شخص ہے۔ اماموں نے پوچھا، دونوں نے پوچھا کہ بھائی رونے کی وجہ کیا، بھوکے ہو؟ پلٹ کے کہا بھوکا ہوں مگر بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ پیاسے ہو؟ کہا پیاسا ہوں مگر پیاس کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر رونے کی وجہ سے، کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ پلٹ کے کہا خدا کرے وہ خیریت سے ہو، اجروں کو بیلنس کرے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ کہ کون خیریت سے ہو؟ کہ ایک شخص تھا جو روزانہ میرے پاس آ کے مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، مگر 3 دن گزر گئے وہ کبھی تک میرے پاس نہیں آیا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ ایک مرتبہ امام حسن حسین نے تڑپ کے کہا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، ارے ہم ان کے بچے ہیں، ابھی ہم علی کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ عزیزو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ نابینا نے کہا ہو سکے تو مجھے علی کی قبر پر لے چلو۔ عزیزو روایت کی فکر یہ ہے کہ امام حسن امام حسین اسے قبر علی پہ لائے، اس نے سر پٹک پٹک کے گریا کر کر کے رو رو کے وہیں پہ جان دے دی۔ میں کہوں گا مولا آپ دنیا سے گئے، ایک نابینا شخص بھی ہے جس نے آپ کے جانے کے غم میں آپ پر جان نچھاور کر دی، مگر ذرا دیکھیں تو کربلا کہ وہاں کوئی جان نچھاور کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ حسین کی شہادت کے بعد پورے اہل و عیال کو قیدی و اسیر بنایا گیا۔ اجروں کو بلا زہرا۔ عزیزو آخری ملاقات ہوئی تھی زینب کی علی سے گھر میں، اب کبھی زینب علی سے نہ ملی، ارے ملی تو کب ملی؟ شام غریبہ کا وہ منظر کہ جب زینب پہرا دے رہی ہے، پہرے کے دوران ابھی زینب نے دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہا ہے، گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھ کے لجام فرس کو پکڑ کے کہا خبردار یہاں سیدانیاں آرام کر رہی ہیں، ارے جب وہ کچھ لوٹنا ہے کل دن میں آنا۔ عزیزو ایک مرتبہ گھوڑ سوار گھوڑے سے اتر کے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتے ہیں زینب تم نے پہچانا نہیں؟ ارے میں تمہارا بابا علی ہوں۔ ارے منظر ننھی سکینہ نے نہ دیکھ لیا ہو کہ میرا پاپا کتنا غریب تھا؟ آج زینب نے پکارا دادا آ گئے، میرا پاپا پکارتا رہا مگر کوئی ناصر و مددگار نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ ہماری عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حضرات کل سے انشاءاللہ